شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیجئے اور ہیڈ فونز لگا لیں۔ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے تو بلینکٹ لازمی اوپر لیں، کیونکہ سردیوں کی کہانیاں بہت ڈراؤنی ہوتی ہیں۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی دانیال شیئر کر رہے ہیں۔ دانیال کہتے ہیں، ہم لوگ کراچی صدر کے رہنے والے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی کی بہت ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 15-16 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر لیا رینٹ پہ۔ ہم لوگوں نے اپنا گھر سیل کیا تھا، اس کے بعد وقتی طور پر ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا، کیونکہ ابھی ہم لوگ اس تلاش میں تھے کہ ہم لوگوں نے اپنا گھر خریدنا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم لوگوں نے کراچی میں محمود آباد میں ایک گھر لیا رینٹ پہ۔ گھر تو تھا بڑا خستہ حال پرانا گھر تھا، اس کا کوئی اور گھر مل بھی نہیں رہا تھا، اور ہم لوگوں نے اپنا گھر جو بیچا تھا وہ ہم نے اس تاریخ پر خالی کرنا تھا، کیونکہ آلریڈی ہم لوگ 3 ماہ کا ٹائم ان سے لے چکے تھے۔ اس مجبوری کے چلتے ہم لوگوں کو گھر لینا پڑا رینٹ پر۔ وہ گھر جو تھا پرانا گھر تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جیسے پارٹیشن سے پہلے کا گھر تھا، وہاں پر کوئی ہندو فیملی رہتی تھی، کچھ نے کہا وہاں پر کوئی سکھ فیملی رہتی تھی، ایسی کچھ باتیں اس گھر سے ریلیٹڈ تھیں۔ گھر خاصا جیسے خستہ حال بھی تھا، تو کچھ صفائی وغیرہ کروائی، کچھ پینٹ وغیرہ کروائے، بجلی پانی سب کچھ تھا وہاں پر۔ بہرحال ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے، ہم لوگوں کی پوری فیملی، میرے بڑے بھائی کی شادی بھی کچھ عرصہ پہلے ہی ہوئی تھی، وہ لوگ بھی تھے۔ جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے، اس گھر میں جیسے ہی ہماری پہلی رات تھی، 1-2 دن لگے ہم لوگوں کو شفٹنگ کرتے، سامان وغیرہ سیٹ کرتے، تو فائنلی اس گھر میں ہماری پہلی رات تھی۔ کیونکہ جب 2 دن ہم نے سامان رکھا تو بھی ہم لوگ سو اپنے والے گھر میں ہی رہے تھے، لیکن آج تیسرے دن ہم لوگوں نے گھر کی چابیاں ان کے ہینڈ اوور کی اور اس گھر میں ہم لوگ آ گئے۔ جب ہم لوگ اس گھر میں آئے، اکثر لوگوں کو دیکھا اس گھر کی طرف دیکھ کر جیسے آپس میں باتیں کرتے تھے۔ حالانکہ گھر اتنا بھی خراب نہیں تھا، پرانا ضرور تھا لیکن گندا نہیں تھا صاف ستھرا۔ گھر کے اندر ایک پیپل کا درخت بھی لگا ہوا تھا۔ صحن کے کونے میں ایک صحن بھی تھا گھر میں، اس طرح کا گھر بنا ہوا تھا۔ تو 1-2 لوگوں کو دیکھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، ایک آدمی نے بلکہ ہمارے سے پوچھا بھی کہ آپ لوگ اس گھر میں آئے ہیں، یہ گھر تو بڑے عرصے کے بعد رینٹ آؤٹ ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کچھ بتانا چاہ رہا تھا، پھر کچھ کہتا کہتا چپ ہو گیا اور چلا گیا۔ جاتے جاتے بھی پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ یہ سب بہت عجیب تھا۔ بہرحال ہمیں لگا کہ شاید گھر پرانا ہے، اس لیے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ آج کل کے دور میں لوگ اگر رینٹ پر بھی گھر لیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا گھر ہی مل جائے۔ جب پے کر کے رہنا تو بندہ اچھی جگہ لے لے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ بعض اوقات لوگ مجبوری سے بھی ایسی جگہوں پر آ جاتے ہیں۔ آج اس گھر میں ہماری پہلی رات تھی۔ دسمبر ختم ہو چکا تھا، جنوری کا سٹارٹ تھا۔ نیو ایئر ہم لوگوں نے اپنے پرانے گھر میں ہی ہمارا نیو ایئر تھا۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ 3 جنوری کو اس گھر میں آئے تھے۔ ہوائیں بھی تیز تھی اور پیپل کا درخت تھا، وہ ایسے اس کے پتے ہل رہے تھے ہوا سے۔ ہر طرف سناٹا، خاموشی، گلی میں کتوں کے بھونکنے کی آواز بہت زیادہ آ رہی تھی۔ میں اور میرا بھائی جو تھا، ہم لوگ وقتی طور پر جیسے ساری خواتین، ابو، یہ لوگ ایک کمرے میں ہو گئے، ابھی سیٹنگ نہیں تھی ہوئی بھی، تو ایک ڈرائنگ روم والی طرف ایک کمرہ تھا، ڈرائنگ روم ہی کہہ لیں، ابھی صوفے وغیرہ نہیں رکھے تھے، تو وہاں پر میں اور بھائی ہم لوگوں نے ایک
बिस्तर बिछा लिए ज़मीन पर, इतनी सर्दी में मैट्रेस वगैरह बिछा के, हीटर लगाया हुआ था, फर्श तो ठंडे ही होते हैं, मौसम ऐसा था। हम लोग सोए हुए थे। आधी रात का जब टाइम हुआ, घर में से एक अजीब सी स्मेल आने लग गई। स्मेल ऐसी थी जिस तरह से कोई बाल जलते हैं या कोई स्किन जल रही होती है, वो स्मेल थी। जैसे अक्सर लोग मुर्गियों के पंजे वगैरह लेकर आते हैं और उनको जलाते हैं ऊपर से बाल निकालने के लिए, वैसी स्मेल थी। मुझे लगा कोई चीज़ जल रही है। मैं डर गया कि कहीं कोई फ्रिज या कोई ऐसी चीज़ ना जल रही हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ ना जल रही हो। मैं फौरन से उठा, मैं बाहर निकला, कहीं कुछ भी नहीं था। किचन में फ्रिज भी ठीक था, हर चीज़ ठीक थी, लेकिन स्मेल बहुत ज़्यादा फैली हुई थी पूरे घर में। मुझे ये चीज़ देखकर थोड़ा ताज्जुब भी हुआ। फिर मुझे लगा कि जैसे कोई रोशनी सी है, और वो रोशनी सीढ़ियों में जैसे मुझे एक रोशनी से नजर आई। जिस तरह से हाथ में कोई लालटेन लिए, टॉर्च लिए गुजरता। वहाँ की सीढ़ियाँ ऐसी थी कि आधी सीढ़ियों में जाते थे तो साथ एक छोटी सी गैलरी थी। पता नहीं वो उन्होंने किस मकसद के लिए बनाई थी, शायद कुछ सामान वगैरह रखने के लिए बनाई थी। फिर आधी सीढ़ियाँ साथ ही ऊपर जाती थी। अजीब सा घर था। तो वहाँ पर मुझे रोशनी से नजर आई। मैं चौंका। मैंने पहले तो पूछा कौन है वहाँ पे। मुझे लगा कहीं अब्बू ना हो। मैंने पूछा अब्बू आप है वहाँ पे? तो आवाज़ नहीं आई मुझे। वहाँ पर पुराने सामान को छेड़छाड़ कोई कर रहा था। मुझे लगा कोई चोर होगा। मैंने वहीं पर सामने वाइपर पड़ा था, वो उठाया अपनी हिफाजत के लिए कि अगर मुझे किसी ने कोई हमला किया तो मेरे पास भी कुछ होना चाहिए। वो लेकर जैसे मैं सीढ़ियों में ऊपर गया, अभी मैं दरमियान वाली सीढ़ियों में ही था, आगे जाकर देखा कहीं कुछ भी नहीं था। सन्नाटा, अंधेरा, कुछ भी नहीं था। अब मेरे पास तो ना कोई टॉर्च थी ना कोई लालटेन थी। मैंने तो उसी रोशनी में देखना था जो कुछ भी होता। बहरहाल मैंने जब गौर किया तो मुझे लगा जैसे कोने में कुछ चमक रहा है। 2 आंखें होती हैं जैसे, वो आंखें मैंने देखी, मुझे लगा बिल्ली होगी। मैंने वो जो वाइपर था मेरे पास, मैंने उसको ज़मीन के ऊपर जैसे ऐसे उसको डराने के लिए, भगाने के लिए उसको ज़मीन पर टैप किया, मारा 2-3 दफ़ा, लेकिन वो बिल्ली नहीं थी। हाइट बिल्ली की नहीं थी। सर ऐसे तरह से इस गैलरी के साथ लग रहा है जिस तरह से कोई बैठा हुआ है। थोड़ा सा सर हिला भी। मैं डर गया। मैं फौरन से नीचे आया। मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया, पता नहीं ये क्या है क्या नहीं, सुबह देखेंगे। मैं फिर ड्राइंग रूम में चला गया। स्मेल उसी साइड से आ रही थी, उसी जगह से आ रही थी। सुबह तकरीबन 9-9:30 बजे अम्मी ने जगाया। हम लोग जाके रेडीमेड नाश्ता लेकर आए, नाश्ता किया। मैंने अम्मी को रात वाली बात बताई। अम्मी ने कहा कि पहली रात थी हमारी इस घर में, भी हमें पता नहीं आसपास कौन है कौन नहीं, हो सकता है किसी के घर से स्मेल आ रही हो। और मैंने फिर उन्हें जब चमकती आंखों का बताया तो उनका ये कहना था कि वो कोई बिल्ली भी हो सकती है, बिल्ली की भी आंखें ऐसे ही चमकती हैं। मुझे भी लगा कि शायद बिल्ली होगी, किसी चीज़ के ऊपर चढ़ के बैठी होगी। मैं वैसे ही ऊपर गया गैलरी देखने के लिए कि गैलरी है क्या। गैलरी में गया तो वहाँ पर एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी हुई थी उस गैलरी में, और एक अजीब सा पुराना सा जैसे कोई डिब्बा सा पड़ा था लकड़ी का एक कोने में। और जिस तरह मैंने वो बिल्ली की आंखें देखी थी, वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसके ऊपर चढ़कर बैठा जाए। अब मैं वहाँ पर जाकर जब इस गैलरी में खड़ा हुआ तो मेरा सर छत के साथ लग रहा था। इतनी इस गैलरी की हाइट थी कि वहाँ पर एक नॉर्मल हाइट का इंसान खड़ा हो सकता था। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा ये कि मैंने जब अंदाज़ा लगाया कि मैं यहाँ बता तो वो सामने जगह बन रही थी। वहाँ जाकर जब मैंने पैरों के निशान देखे, वहाँ पर खासे लंबे पैरों के निशान थे, तकरीबन एक हाफ बाजू जितने पैरों के निशान वहाँ पर लगे हुए थे। ये चीज़ मुझे और डर आ गई कि ये क्या। बहरहाल मैं जैसे ही वहाँ से नीचे आने लगा तो मेरी नज़र पड़ी, कोने में जली हुई हड्डियाँ पड़ी थी। हड्डियाँ ऐसी थी जैसे पता नहीं, वो जैसे अक्सर खाना खाकर हड्डियाँ फेंकते हैं, और वो हड्डियाँ जली हुई थी, काली हुई थी। मैंने सोचा कि शायद यहाँ पर पड़ी पड़ी बिल्ली कोई ले आती है उठाकर, किसी बिल्ली ने खाई होगी, किसी जानवर की हड्डी होगी तो यहाँ पर पड़ी है। मैंने पाँव मार कर उसे साइड पर कर दिया। मैं खुद नीचे आ गया। अब एक हड्डी को पाँव लगने से इंसान को चोट नहीं लग सकती। आधा पौना घंटा गुजरा होगा, मेरे पाँव में दर्द शुरू हो गया, और दर्द भी इतना शदीद शुरू हुआ
کہ میرے سے پاؤں ہلایا نہیں جا رہا تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے پاؤں پر پتہ نہیں جیسے کوئی چیز گری ہے یا میرے پاؤں پر کچھ ہوا ہے، جیسے موچ آ گئی، اتنی درد ہونے لگ گئی. میں نے امی کو کہا میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے. امی نے کہا کہ ساکس اتار کر دیکھو. میں نے ساکس اتار کر دیکھا تو جس طرح سے میں نے ہٹ کیا تھا ان ہڈیوں کو، اس طرح سے میرا پاؤں ریڈ ہوا تھا اور سوج گیا تھا. دیکھتے دیکھتے میرا پاؤں سوجنے لگ گیا اور مجھے درد اتنا شدید تھا کہ پاؤں زمین پر رکھا نہیں جا رہا تھا. میری چیخیں نکل رہی تھیں. امی ابو نے چاروں طرف دیکھا، نہ کوئی زخم تھا، نہ کوئی کاٹنے کا نشان، نہ کچھ لگنے کا نشان. وہ لوگ حیران کہ اس کو ہوا کیا ہے. میں نے کہا کہ میں اوپر گیلری میں گیا تھا، وہاں پر کالے رنگ کی ہڈیاں پڑی تھیں کچھ جلی ہوئی، ان کو میں نے ٹھوکر ماری ہے. اب ہڈیوں کو ٹھوکر مارنے سے یہ کام تو نہیں ہو سکتا. ابو ڈانٹنے لگے کہ تم اوپر گئی کیوں تھے، تمہیں کس نے کہا تھا تم اوپر جاؤ. آج میں اس گھر میں آئی ایک دن بھی نہیں ہوا اور تم اوپر بھاگ گئے ہو. پتہ نہیں اوپر کیا تھا کیا نہیں، کہ وہ ہڈیاں پتہ نہیں پرانی تھی، کچھ جراثیم نہ ہو. بہرحال اپنی طرف سے جو ٹونے ٹوٹکے کر سکتے تھے وہ کیے. پاؤں کا درد تو رک ہی نہیں رہا تھا، بہت شدید درد تھا. جیسے جیسے دن گزر رہا تھا، شام ہو رہی تھی، درد میرے گھٹنے تک آ گیا. پین کلر بھی لی، یہاں تک کہ مجھے اتنی درد تھی کہ میں نے ایک سلیپنگ پل بھی لے لی، اس سے میں سو گیا. درد تو تھا ہی شدید. امی نے کہا کہ مالش وغیرہ کی، مجھے پین کلر بھی دی. اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس کہتے تھے جانا ہے. میرے سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا تھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاتا. کیسے میرا پاؤں نہ تو میں اس قابل تھا کہ بائک پر بیٹھ سکتا. درد اتنا شدید تھا، ٹانگ تک درد آ گیا تھا. کہیں رات 11 بجے میری آنکھ کھلی. سب ساتھ والے کمرے میں تھے، چائے پی رہے تھے. میں اس والے کمرے میں تھا. جیسے میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا جس طرح سے میرے اسی پاؤں والی سائڈ پر ایک عورت جھکی ہوئی ہے، میرے پاؤں کے پاس جھکی ہوئی ہے. خاصے لمبے اس کے بال تھے چہرے کے اوپر، سفید کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ایک دم سے جب میری نظر پڑی تو میں نے کہا کون ہے یہاں پر. اس نے اوپر جب دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور ناک والی جگہ پر سوراخ تھا. وہ بالکل میرے پاؤں کے اوپر تھی. اس وقت میرے پاؤں کے اوپر جیسے پانی کے کچھ قطرے گرے. میں چلانے لگ گیا، چیخیں مارنے لگ گیا. امی آئی، میں نے رونا شروع کر دیا. مجھے بہت درد ہو رہا ہے. یہاں پر بھی میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے. وہ کہنے لگی کہ عورت کہاں سے آ گئی، کون عورت ہو سکتی ہے. وہ لوگ پریشان ہونے لگا کہ شاید یہ تکلیف میں بہت ہے، اس نے جیسے سلیپنگ پل بھی لی ہوئی ہے، اس لیے اس کو ایسے چیزیں نظر آ رہی ہیں. دماغ پر بھی تھوڑا سا انسان کا ہو جاتا ہے، ایک تکلیف اوپر سے نیند. میرے بھائی نے کہا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، بیچارہ صبح سے پریشان ہے، آپ لوگ گھر ہی مالشیں وغیرہ کر رہے ہیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا. ابو نے کہا کہ چلو پھر کوشش کرتے ہیں. باہر گئے، رکشہ ایک لے کر آئے کیونکہ بائک پر نہیں بیٹھا جا رہا تھا. رکشے میں مجھے جیسے کیسے کر کے بٹھایا، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. قریب میں یہ کلینک تھا. اس نے جب دیکھا اس نے کہا کہ لگ تو کچھ انفیکشن ہی رہا ہے لیکن کوئی نشان نظر نہیں آ رہا، نہ چوٹ کا نہ کاٹنے کا. ان لوگوں نے بتایا کہ گیلری میں کچھ پرانی سی ہڈیاں تھی، اس نے ان کو ٹانگ ماری ہے، ہاں سوری پاؤں مارا ہے، ٹھوکر ماری ہے، تو یہ اس کا حال ہوا ہے. اس نے کہا کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کون سا کوئی ننگے پاؤں ٹھوکر ماری تھی، جوتے پہنے ہوئے تھے، ساکس پہنی ہوئی تھی، اور اتنا تو کوئی انفیکشن نہیں ہوتا، نہ اتنا کوئی جراثیم ہوتا ہے کہ جو جوتے کے اندر سے لگ جائے. یہ ایکس رے وغیرہ کروائے پھر ہی پتا چلے گا کہ ہوا کیا ہے. اس نے واپس بھیج دیا. ہمیں ایک اور پین کلر دے کے ایک انجیکشن لگایا. وہ جو اس نے انجیکشن لگایا اس سے مجھے تھوڑا سا سکون آیا. وہ درد کا کھچاؤ جو ٹانگ تک تھا وہ کب ہوا. گھر آگے پھر ہم لوگ پریشان، برا حال. اب امی نے کہا کہ ہم اس ساتھ والے کمرے میں سو جاؤ، میں تمہارے پاس ہوں. وہ بھی اسی کمرے میں تھے، امی ابو میرے پاس تھے. میں بیڈ پر سویا ہوا تھا، ایسے میری ٹانگ کے نیچے ایک پلو رکھا ہوا تھا. درد بہت تھی پاؤں میں. اب وہ بھی بزرگ تھے بیچارے، تھکے ہوئے تھے سارا دن کے. وہ لوگ بھی بستر میں لیٹے، ان کی بھی آنکھ لگ گئی. مجھے کئی رات کے 3:30 بجے میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے کان کے پاس جیسے سر والی طرف رائٹ سائڈ پہ کوئی زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور میرے کان کے پاس منہ کر کے وہ کچھ پڑھ رہا ہے. واضح طور پر کوئی لفظ تھے، جیسے کوئی لفظ پڑھ رہا ہے، اور اس نے میرے کان میں پھونک بھی ماری. اب میری نیند تو کھل گئی تھی. 2-3 بار پھونک جب میرے کان میں لگی آواز سے ہی میری نیند کھل گئی. اور جب میں نے اس طرف پلٹ کر دیکھا وہ وہی عورت تھی.
اب وہ میرے چہرے کے بالکل قریب تھی۔ اس وقت جو میری دل کی دھڑکن تھی وہ ایسی تھی کہ جس طرح سے مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میں چیخ رہا تھا، میں چلا رہا تھا، لیکن میری آواز کسی تک جا ہی نہیں رہی تھی، وہ اندر ہی اندر تھی میری آواز۔ جب اس نے 4 بار وہ پھونک ماری، وہ واضح طور پر اٹھی، گردن اس کی ٹیڑھی تھی، وہ 2 قدم آگے ہوئی اور غائب۔ اسی وقت میری ٹانگوں میں پھر درد شروع ہو گئی، دوسری ٹانگ میں بھی درد شروع ہو گئی۔ میں نے امی کو جگایا، امی جاگی، میں نے کہا امی مجھے وہ عورت بہت ڈرا رہی ہے۔ میں پھر اس عورت کو دیکھا، امی پریشان ہو گئی۔ امی نے قرآن پاک لیا، قرآن پاک اب میرے سر والی سائڈ پر ایک ٹیبل تھا، بیڈ سے تھوڑا سا اونچا تھا، اس کے اوپر امی نے لا کر قرآن پاک رکھا۔ جب وہ قرآن پاک آیا تو مجھے سکون محسوس ہوا، وہ جو ایک بے چینی تھی، ایک تکلیف کی چبھن تھی، وہ کچھ کم ہوئی اور میں پھر سو گیا۔ امی نے صبح ابو سے یہ کہا اسے کسی صاحب علم کے پاس لے کر جاتے ہیں، کیونکہ اس کو بار بار کوئی عورت نظر آ رہی ہے۔ اب اتنا تو جھوٹ نہیں ہو سکتا، اسے کچھ نظر آ رہا ہے، اسی لیے اس کا یہ حال ہے۔ ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ابو نے 1-2 بندوں سے بات کی، انہوں نے ایک آدمی کے بارے میں بتایا کہ ایک آدمی ہے تو وہاں پر اس کو لے کر چلتے ہیں۔ وہ آدمی جو تھا کراچی 3 تلوار والی سائڈ پر وہ آدمی تھا، اس کا کوئی آستانہ ٹائپ تھا، اس طرف مجھے لے کر گئے۔ اس وقت بھی میرے پاؤں میں درد تھا، سر بھاری تھا، میں ایسے طرح سے عجیب سا ہو گیا تھا۔ 2 دن میں میری حالت ہی عجیب ہو گئی۔ بہرحال اس آدمی کے پاس ہم لوگ گئے، جیسے اس کے پاس گئے ایک دم سے پتہ نہیں مجھے ایسا لگا جس طرح سے میرے کانوں میں بہت شور سنائی دینے لگ گیا، کسی کی چیخیں سنائی دے رہی تھی میرے کانوں میں۔ میں کانوں پر ہاتھ رکھ کے چیخیں مارنے لگ گیا کہ میرے کانوں میں بہت شور آ رہا ہے، میرے کانوں میں بہت شور آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ جیسے جیسے ہم لوگ اس کے گھر کے قریب جا رہے تھے وہ شور اور بھی زیادہ تیز ہو رہا تھا اور میری حالت بہت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ میرے پر ایسے جیسے بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، میں چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، ابو بھائی مجھے بہت مشکل سے کنٹرول کر رہے تھے۔ وہاں پر پہنچے تو اس آدمی نے بھی میری چیخیں سنی، اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، اس کے اوپر کوئی چیز ہے۔ اس نے جب یہ لفظ کہا تو وہ میرے قریب آنے لگا تو ایک دم جیسے مجھے غصہ سا آ گیا، میں چلانے لگ گیا، میں اسے برا بھلا کہنے لگ گیا، میں بھی چلا رہا تھا، شدید چلا رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے جیسے پڑھ کر میرے اوپر پھونک ماری۔ جیسے اس آدمی نے میرے پر پھونک ماری وہ اور میرے کانوں میں چیخیں شروع ہو گئی اور ایسا لگا میرے سر میں کوئی ہتھوڑے مار رہا ہے۔ میری حالت ایسی تھی کہ میں اس آدمی کو جیسے مار دوں جان سے۔ میرے ابو اور بھائی جو تھے وہ مجھے پکڑنے کے لیے آ گئے تو اس نے منع کر دیا آگے نہ آنا، نقصان اٹھاؤ گے۔ اس نے پھر پڑھائی کی، پڑھائی کر کے اس نے کہا میں تمہیں بھی قابو کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا بازو پکڑا، رائٹ سائڈ والا بازو پکڑ کر بہت زور سے میرا انگوٹھا پریس کیا۔ جیسے اس نے انگوٹھا پریس کیا میرے جسم کو بہت زور سے ایک جھٹکا لگا، میں وہیں گرا اور بے ہوش۔ ان لوگوں نے اٹھایا، مجھے اندر لے کر گئے۔ اس آدمی نے پڑھائی کی، اس نے کہا اس کے اوپر تو بہت سخت مخلوق کوئی حاضر ہوئی تھی، اس کو کہاں سے لے کر آئے ہو؟ ابو نے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے اس کے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے، ہم لوگ ابھی 2 دن پہلے اس گھر میں گئے ہیں، وہاں پر اس کے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ وہ جو گیلری والی جگہ ہے وہاں پر جنات ہے، چڑیلوں آفتوں کا، جنات کا بسیرا ہے وہاں پہ، اور وہ جو ہڈیاں تھیں جس کو اس نے ٹانگ ماری ہے، پاؤں مارا ہے، وہ ان کی خوراک تھی، ان کا کھانا تھا جس کو اس نے ضائع کیا، اٹھایا ہے۔ اسی وقت انہوں نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ اس وقت بھی وہ مخلوق وہاں پر موجود تھی، جب یہ رات کو گیا ہے اس وقت بھی یہ ان کے پیچھے گیا ہے، اس نے ان کو بلایا ہے، ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال انہوں نے مجھے دم کیا، کچھ تعویذ سے انہوں نے یہ کہا کہ تعویذ اس کے پورے جسم سے جیسے چکر دے کر تو صحن میں جلانے ہیں۔ 7 تعویذات دیے اور کہا کہ 3 دن میں ان کو ختم کرنا ہے اور یہ حفاظت کا تعویذ اس کے گلے میں رکھنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے 11 دن، یہ اکیلا نہ سوئے۔ پھر مجھے گھر لے آئے، گھر آ کر بتایا، ابو نے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی بھی اس گیلری کی طرف نہیں جائے گا۔ یہاں تک کہ اس گیلری کے آگے ہم لوگوں کی ایک پرانی چارپائی تھی، وہ آگے کر کے کھڑی کر دی۔ مجھے بھی بتایا وہاں پر جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا مجھے کچھ یاد نہیں تھا، ہاں اتنا ضرور یاد تھا کہ میرے کانوں میں شور تھا اور ایک عجیب سا آدمی تھا جس پر میں چلا رہا تھا۔ جب مجھے گھر والوں نے بتایا تو میں ڈر گیا اور میں نے کہا کہ آپ لوگ میرا یقین نہیں کر رہے تھے، یہ سچ بات ہے کہ میرے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔
बहरहाल वो तावीज़ मेरे गले में आया तो कुछ मेरी हालत ठीक हुई, पाँव के दर्द में भी कमी आई। जैसे जैसे वो तावीज़ात जलाते गए पाँव के दर्द में सुकून आ गया। 3 दिन में मेरे पाँव का दर्द अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हो गया था कि मैं चलने के काबिल हो गया, वरना मैं तो ये समझ रहा था कि शायद मैं कभी चलूंगा ही नहीं। पता नहीं मेरे साथ बनेगा ही क्या। अब वो मखलूक मुझे नजर भी नहीं आई। यहाँ तक कि 11 दिन गुजर गए। हम लोग उसके पास फिर गए, उसने कहा था 11वें दिन आना है। 11वें दिन गए, उसने मुझे सख्ती से मना किया। एक तो तुमने इस घर में अकेले नहीं रहना, दूसरा इस गैलरी की तरफ तुमने नहीं जाना। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा घर में खौफ फैल गया था उस बात के बाद कि जिस घर में हम लोग आए हैं यहाँ पर जिन्नात है। इसी तरह से 1 माह गुजर गया, 2 माह गुजर गए, सब नॉर्मल था। रात को आहटें आवाज़ें सुनाई देती थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हम लोगों ने उस पर गौर नहीं किया। अब हमें ये पता था कि यहाँ पर मखलूक़ात का बसेरा है, इसलिए हम उन आहटों पर इतना गौर ही नहीं करते थे। जो ही तीसरा महीना शुरू हुआ, घर में फिर से अजीबोगरीब मामलात शुरू हो गए। वो ऐसे थे कि जिस वक्त रात होती थी, रात का पिछला पहर होता था 2 से 3 बजे के दरमियान, वही जो गैलरी सी थी वहाँ पर वो जो कुर्सी थी, ऐसा लगता था उस कुर्सी को कोई घसीटता है, घसीट कर सीढ़ियों तक लाता है, और सीढ़ियों से जैसे सीढ़ियों में नीचे भी लाता है और ऊपर भी लेके जाता है। इतना वो अजीब शोर होता था और बहुत डरा देने वाला। अब मेरी हालत देखकर हर कोई डरा हुआ था, कोई भी बाहर जाने की गलती नहीं कर रहा था। मेरा बड़ा भाई जो था वो थोड़ा सख्त मिजाज का था, यानी वो गुस्से में बहुत जल्दी आ जाता था। वो गहरी नींद में था, उसने जब ये शोर सुना तो वो जैसे गुस्से में आ गया। बाहर निकल कर कहता है मैं देखता हूँ यहाँ पर कौन है। जैसे वो बाहर निकला एकदम से चीखें मारने लग गया, भागा अंदर, लाइटें जला दी पूरे घर की, और उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो ऐसे था जैसे थर थर कांप भी रहा था, आंखें भी फटी फटी थी और सामने की तरफ देख रहा था। अम्मी, अब्बू, उसकी बीवी, हम लोग सब शोर में जा रहे थे, तुम्हें क्या हुआ है, बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या है। जैसे उसके सामने कोई था। उसकी वो हालत ऐसी थी, वो हिलजुल नहीं रहा था, उसको वो चीज नजर भी आ रही थी। अब हम उसका चेहरा इधर करते थे, उसका चेहरा भी इधर नहीं हो रहा था। बहरहाल अब्बू ने काले रंग का दुपट्टा वहां से उठाकर उसके चेहरे के ऊपर दिया। जैसे अब्बू ने काला दुपट्टा चेहरे के ऊपर दिया, वो फिर से शोर में जाने लग गया और जमीन पर बैठ गया। फौरन से अंदर भागा और पानी मांगने लग गया। पानी भी लाया। अभी भी वो डरा हुआ था, कांप रहा था। सहन में कोई भारी चीज गिरने की आवाज आई। हम लोगों ने कमरे की कुंडियां लगा ली। अब जब उससे पूछा तो वो ये कहने लगा कि जैसे मैं बाहर निकला तो मैं क्या देखता हूँ कि सीढ़ियों में एक औरत थी, वो हवा में थी, उसके पाँव हवा में थे, सफेद रंग के कपड़े थे, बाल सारे चेहरे के आगे थे। मेरे सामने वो दीवार के पास जाकर दीवार में गायब होगी, फिर वहां से निकली और वो बिल्कुल मेरे चेहरे के करीब आ गई थी। मुझे ऐसे लग रहा था जिस तरह से उसने मेरी गर्दन के ऊपर हाथ रखा है, उसने मेरी गर्दन पकड़ ली थी। पता नहीं अगर आप लोग ना आते तो वो क्या करती। अम्मी तो बहुत डर गई, मेरी बहनें, अम्मी, ये सब कहने लगे हमने नहीं इस घर में रहना, पता नहीं ये घर कब से बंद है, क्या मामला आता है। अब्बू ने कहा कि अल्लाह खैर करेगा, जब हमें पता है कि इस घर में मखलूक़ात है, तुम लोग रात को बाहर क्यों निकलते हो। हमें भी तो आवाज़ें आ रही थी, हम तो बाहर नहीं निकले। आयतुल कुर्सी पढ़ो, तुम्हें आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी। उस हामिल ने यह भी बात की थी कि जब आपको बहुत ज़्यादा तंग करे आयतुल कुर्सी का मुसलसल विर्द करना, वो आपको तंग करना कम कर देगी। बड़ा समझाया सबको अब्बू ने कि इंशाल्लाह मैं घर ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगा। घर कोई था ही नहीं, बेचारे जहाँ कोशिश करते थे इनकार हो जाता था। अच्छा, जब कोई एक हादसा होता था उससे कुछ दिन के बाद सुकून हो जाता था। जैसे 2-4 दिन बड़े नॉर्मल गुजरते थे, आटे भी कम हो जाती थी, फिर 2-4 दिन के बाद मामलात शुरू हो जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ, तकरीबन असर का टाइम था, तो मेरी बहन झाड़ू लगा रही थी घर में। अब वो जब पीपल वाले दरख्त के पास गई, वहां पर भी कचरा था, पत्ते थे, झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू लगाते लगाते एकदम जैसे उसके हाथ से किसी ने झाड़ू लेकर दूर फेंक दिया। उसे लगा शायद मेरे अपने हाथ से छूटा है। उठी, उसने फिर झाड़ू उठाया। जैसे उसने झाड़ू उठाया तो उसके बालों को किसी ने पकड़ लिया।
اس کے بالوں کو پکڑ کر کسی نے اتنا زور سے کھینچا کہ اس کو زمین پر پٹکا۔ جب وہ گری تو ہم لوگ بھاگے اس کی طرف، اس کو پکڑا، اس کو اٹھایا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں یہاں پر جھاڑو لگا رہی تھی تو اس سے مجھے ایسا لگا کسی نے پہلے جھاڑو لے کر میرے ہاتھ سے دور پھینکا ہے۔ مجھے لگا میرے اپنے ہاتھ سے چھوٹا ہوگا۔ جب میں اٹھانے گئی تو کسی نے میرے بال پکڑ لیے، اس نے مجھے بہت زور سے دھکا دیا ہے۔ امی نے کہا کہ یہ پیپل کے درخت کے پاس نہ جانا، پیپل کے درخت پر بھی عذاب ہوتا ہے۔ اب یہ معاملات اس حد تک بڑھ چکے تھے، کوئی گھر بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس محلے کا کوئی بھی فرد ہمارے گھر نہیں آتا تھا، کوئی محلے دار بھی۔ باہر کے لوگوں سے جب اس گھر کے بارے میں پوچھا کہ یہ گھر کیا تھا، یہاں پر معاملات کیا تھے، تو وہی آدمی جس نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، یہ تو گھر کرائے پر کبھی چڑھا ہی نہیں ہے، بڑے عرصے بعد آپ لوگ آئے ہیں، تو اس نے ہمیں یہ بتایا کہ تقریباً 25 سال پہلے بات ہے، یہاں پر ایک فیملی آئی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مالک تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی کرایہ دار تھے۔ وہ ایک ہسبینڈ وائف تھے اور 2 ان کے بچے تھے۔ اس آدمی کو اس گھر میں ایک عورت نظر آتی تھی۔ وہ جب بھی اکیلا ہوتا تھا وہ عورت اس کے پاس آ جاتی تھی، اس کے سامنے جیسے آس پاس چلنے پھرنے لگ جاتی تھی۔ وہ آدمی بیچارہ ڈر جاتا تھا، شور میں جاتا تھا کہ مجھے کوئی عورت نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ مخلوق اس کے اوپر اتنی حاوی ہوئی کہ پہلے اس کا ذہنی توازن ہی پلٹ گیا تھا۔ وہ چیخیں مارتا تھا، چھت کی دیوار کے اوپر کھڑا ہو کر بہت شور مچاتا تھا، آتے جاتے لوگوں کو بتاتا تھا کہ یہاں پر چڑیل آفت ہے، مجھے تنگ کرتی ہے، مجھے مارتی ہے۔ پھر اس نے کیا کام کیا کہ کسی صاحب علم کے پاس گیا، جس کا پتہ چلتا تھا اس کے پاس جاتا تھا۔ وہ جو بھی تعویذ دیتے تھے، کبھی لا کر پیپل کے درخت پر باندھ دیتا تھا، کبھی دھاگے باندھتا تھا، کبھی رات کو درخت کے آس پاس دیے جلاتا تھا کہ وہ مخلوق ہٹ جائے گی یہاں پر۔ آخری بار جب اس نے، کہتے ہیں کہ اس درخت کے پاس اس نے کوئی پڑھائی کی تھی 3 دن کی، بس 3 دن کی پڑھائی کرتا گیا تو اس کی حالت بڑی خراب ہو گئی، اس کے اوپر وہ چیز حاضر ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ ساری رات اس گیلری میں بیٹھ کر روتا تھا، شور مچاتا تھا، محلے والے اس کی آوازیں بھی سنتے تھے۔ اچھا خاصا آدمی تھا، پہلے سب کے ساتھ بالکل ملنسار بھی تھا، سب کو بتاتا تھا کہ اس گھر میں ایک چڑیل آفت ہے، عورت کے روپ میں مجھے نظر آتی ہے، سیڑھیوں سے اتر کر آتی ہے، میں جس کمرے میں بھی ہوتا ہوں اس کمرے میں آ جاتی ہے، میری بیوی بچوں کو بھی نظر آتی ہے، لیکن ان کو کچھ کہتی نہیں ہے۔ اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا ہے، کبھی وہ سرخ لباس میں آتی ہے، کبھی وہ کالے لباس میں آتی ہے، زیادہ تر وہ کالے لباس میں رہتی ہے۔ اب اس کے گھر میں وہ جب تعویذات اس نے لگائے، باندھے، دیے جلائے، اس کے گھر سے آوازیں آنے لگ گئی۔ رات کسی عورت کی رونے کی آوازیں آتی تھی، جب اس نے وہ عمل کیا وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں، لیکن وہ بہت زیادہ پکڑا گیا، دورے پڑ گئے اس کو۔ اس کی آوازیں سن کر ہم محلے والے جمع ہو جاتے تھے۔ تیسرے دن، اس عمل کے تیسرے دن اس نے خودکشی کی تھی، وہ مردہ حالت میں پایا گیا، پنکھے کے ساتھ لٹک کے اس نے اپنی جان دے دی تھی۔ پھر اس کی بیوی بچے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد یہ گھر کرائے پر نہیں گیا، یہ گھر بند ہو گیا تھا۔ ایک بڑی انویسٹیگیشن بھی ہوئی، لیکن اس میں بھی یہ پتا چلا کہ اس نے کوئی عمل کیا تھا، کیونکہ وہاں پر درخت پر وہ بہت سے دھاگے، تعویذ، دیے، سب کچھ تھا، وہ بھی پھر سب کچھ اتار لیا گیا۔ یہ گھر مکمل طور پر بند ہو گیا۔ اس کے بعد بھی تقریباً سال ایک اس گھر سے آوازیں آتی رہی۔ رات کے وقت ایک عورت کے رونے کی آوازیں آتی تھیں، پورا محلہ سنتا تھا، کوئی اس گھر کے آس پاس نہیں جاتا تھا، اور اندر سے جلنے کی سمیل آتی تھی، کچھ نہ کچھ جل رہا ہوتا تھا، کبھی کپڑا، کبھی کوئی اور چیز، جلنے کی سمیل آتی تھی، چمڑا جلنے کی سمیل آتی تھی۔ ایک دفعہ ہمارے محلے میں محفل تھی، تو وہاں پر ایک روحانی شخصیت آئے تھے، تو وہ جب یہاں سے گزر کے جا رہے تھے تو کھڑے ہو کر اس گھر کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ گھر آفت زدہ ہے، اس گھر میں کبھی کوئی آباد نہیں ہو سکے گا، اس گھر میں کوئی بھی آئے تو اس کو بتا دینا، اس گھر میں ایک ایسی آفت ہے جو کسی کو آباد ہونے نہیں دے گی، یہ ویرانہ مانگتی ہے۔ ہم نے تو بہت سے لوگوں کو منع کیا، اس کے بعد بھی کئی لوگ آئے اس گھر کو لینے کے لیے، لیکن وہ ہم منع کرتے تھے، لوگ چلے جاتے تھے۔ آپ لوگوں نے باہر سے کہیں اس گھر کو لیا ہے، دیکھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ورنہ
ہم لوگ آپ کو بھی منع کرتے تھے. اس وقت آپ لوگ اس گھر میں شفٹ ہو چکے تھے جب میں نے آپ لوگوں کو دیکھا تھا. ہم نے بتایا کہ ہمارے ساتھ بھی اس گھر میں معاملات ہوئے ہیں. اس آدمی نے کہا کہ بھائی اگر جان بھی آ رہی ہے تو اس گھر سے چلے جاؤ, یہاں پر عملیات بھی ہوئے, یہاں پر بہت مشکل حالات ہیں, یہاں پر رہنا آسان نہیں ہے. میں نے گھر آ کر یہ ساری باتیں بتائی سب کو. سارے بڑے پریشان اور ڈر بھی گئے. اس گھر میں شام کے بعد ہم لوگ ایسے ہو جاتے تھے خوف زدہ. ہم دیواروں سے بھی ڈرتے تھے, ہم دروازوں سے بھی ڈرتے تھے. پوری فیملی ہم لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے. ہماری اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم میں سے کوئی ساتھ والے کمرے میں چلا جائے, کوئی ڈرائنگ روم میں چلا جائے. ایون کہ اگر کسی نے واش روم میں بھی جانا ہوتا تھا تو 2-3 لوگ ہم لوگ جاتے تھے. اکیلا بندہ اس حد تک ڈرتا تھا. کچن میں اگر کھانا پک رہا ہے, ساتھ ہی کچن تھا برابطے میں, تو ہم لوگ سارے آس پاس بیٹھ جاتے تھے. وہی کھانا اور وہی ہم لوگوں نے کچن کو بند کر کے آ جانا. یہ حالت ہو گئی تھی. بڑے گھر ڈھونڈے, 1-2 گھروں کا پتہ بھی چلا, ڈیل بھی فائنل ہو گئی, لیکن جیسے ہی وہ دن آتا تھا انکار ہو جاتا تھا. اور ایسی عجیب و غریب باتوں پر انکار ہوتا تھا کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا. ایسے لگ رہا تھا جس طرح سے اس مخلوق نے ہمیں اس گھر میں قید کر دیا ہو. اب وہ وقت شروع ہو چکا تھا کہ آدھی رات کو پیپل کے درخت کے پاس سے آواز سی آنے لگ گئی. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ درخت کے آس پاس نہ کوئی آہٹ تھی نہ کوئی آواز تھی, صرف میری بہن کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا وہی تھا. اب جو ہی رات کا پچھلا پہر ہونا, ہم لوگ سوئے ہوتے تھے, ایسا پہلے لگتا تھا کہ جیسے باہر پیپل کے درخت کے پاس کوئی عورت بول رہی ہے. اس کے لفظوں کی سمجھ نہیں آتی تھی. پھر ایسا لگتا تھا جس طرح سے وہ درخت کے آس پاس بھاگ رہی ہے, جیسے صحت بھی کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. ہمیں تو پتا تھا یہ وہی مخلوق ہے. پھر وہ کرسی کو گھسیٹنے کی آواز آنا, بہت زیادہ خوفناک راتیں ہو گئی. ہم لوگوں کو جب گھر نہیں مل رہا تھا, ہم لوگوں نے ایسی ایسی جگہوں پر بھی گھر دیکھا جو بالکل شہر سے ہٹ کے تھی, لیکن نہیں معاملہ سیٹ ہو رہا تھا. پھر ابو نے ایک کامل تھے, ان سے رابطہ کیا, ان سے کہا کہ ہم لوگ تو اس گھر میں بالکل جیسے قید ہو گئے ہیں, ہمیں کوئی گھر نہیں مل رہا, ہمارے پاس پیسے بھی ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ بھی نہیں کہ ہم گھر چھوڑ نہ سکیں. جس گھر کی ہم لوگوں کو ڈیل کا پتہ چلتا ہے وہ گھر ہو جاتا ہے, فائنل ہم لوگ کر لیتے ہیں, لیکن آن ٹائم پر انکار ہو جاتا ہے. اور اس گھر میں ہمیں جنات ڈراتے بھی ہیں, وہ آوازیں بھی آتی ہیں, بولتی بھی ہے. لیکن ایک کام ہوا ہے کہ اللہ کا شکر ہے. اس آدمی کو ساری بات بتائی. اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو ایک تعویذ دیتا ہوں, تعویذ آپ لوگ گھر میں لگائیں تو آپ کو بھی گھر مل جائے گا. ابو نے سے کہا کہ نہیں بھائی, ہم نے تعویذ نہیں لگانا, کیونکہ پہلے ایک آدمی نے یہاں پر تعویذ لگائے تھے تو اس مخلوق نے جان سے مار دیا تھا, ہمیں تو ڈر لگتا ہے, ہم لوگ تو یہ رسک نہیں لے سکتے, تو آپ کوئی اور اس کا حل بتائیں. اس نے کہا کہ پھر اگر تعویذ نہیں لگانا تو پھر یہ ہے کہ آپ لوگ سورہ بقرہ لگائیں, گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگائیں. پڑھنی نہیں ہے کسی نے, اس کی کوئی ریکارڈنگ اگر آپ کو مل جائے تو وہ آپ لوگ پلے کریں, کیونکہ اگر کوئی ایک فرد پڑھے گا تو وہ نقصان پہنچا سکتی ہے. 7 دن لگا کر دیکھیں, اللہ پاک کرم کرے گا. اور کوئی صدقہ خیرات کریں گھر میں سے. ابو جب واپس آئے گھر تو ابو جس طرح سے بکرے کا سر لے کر آئے, وہ اکثر صدقہ دیتے ہیں لوگ اس کا, جیسے ابو وہ لے کر آئے, ابو نے پورے گھر میں سے جیسے صدقہ وغیرہ دیا کہ اللہ ہماری مشکل آسان کرے اور ہم لوگ اس گھر کو چھوڑنے میں کامیاب ہو جائے. وہ صدقہ دے کر ابو باہر گئے, باہر خالی پلاٹ تھا, وہاں پر پھینک آئے. جیسے ابو گھر آئے, ابو کو بڑا سخت بخار ہو گیا. انہیں اتنا سخت بخار ہو گیا انہیں کب کبھی تاری ہوگی. وہ بالکل ٹھیک تھے, صدقہ لانے تک دینے تک وہ بالکل ٹھیک تھے, لیکن جیسے ہی وہ باہر پھینک کر آتے کہ ان کی طبیعت خراب ہوگی, بخار ہو گیا بڑا سخت, جسم میں درد, سر میں درد شروع ہو گیا. ابو نے کہا کہ ایسے ایسے سامنے نے بتایا, وہ تو تعویذ دے رہے تھے. میں نے انہیں کہا کہ ہمیں تعویذ نہیں لگانا, ایک آدمی نے تعویذ لگایا تھا اور اس کے ساتھ یہ معاملات ہوئے تھے, تو میں نے صدقہ کیا تو میری حالت دیکھو کیا ہو گئی ہے. جیسے ہی ابو نے یہ بات بتائی, ابو نے کہا کہ اس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگانی ہے. ہم نے کہا کہ کل سے ہم لوگ شروع کریں گے. اب ابو کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, ہم لوگ ڈر گئے کہ اللہ خیر کرے, ابو کو کوئی تکلیف نہ ہو. جیسے ہی رات کا ٹائم ہوا, ابو بول رہے تھے نیند میں, ڈر رہے تھے, بہت ڈر رہے تھے. امی کی آنکھ کھل گئی, ہم لوگوں کی آنکھ کھل گئی. لائٹ جلا کر دیکھا تو وہ ایسے ہاتھ چلا رہے تھے,
हम लोग भागे, अबू को उठाया, जगाया कि क्या हुआ आपको। कहते ऐसे लग रहा था जिस तरह से किसी औरत ने मेरा गला पकड़ लिया है और वो इस सामने इस कोने में से निकल कर आई है। काली स्याह औरत है, खुले हुए बाल है, बहुत काली है, काले कलर का ही लिबास है। मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरा गला पकड़ लिया। बिल्कुल वो यहाँ पर थी जबकि कोई भी नहीं था। हम लोगों ने कमरे की लाइट जला दी। आधी रात का टाइम हुआ तो कमरे से एक आवाज आई। आवाज ऐसी थी जैसे कोई बोला है कमरे में, बड़े गुस्से से कोई बोला है। अम्मी की आंख खुल गई तो मैंने अब्बू के पास सर वाली तरफ उसी औरत को खड़े देखा। मैं डर गई। अम्मी ने कहा कि ये अल्लाह खैर, ये तो कोई नुकसान ना पहुंचाती, तो जाहिर होने लग गई है। उसी रात वो जो हमारे घर से ऐसी आवाजें आ रही थी जिस तरह से कोई हड्डियां चुबा रहा है। सुबह देखा तो वो जो बकरे का सर था जो बाहर फेंका था वो उसी गैलरी में पड़ा हुआ था। वो भी ऐसे पता चला कि कुछ जैसे हिस्से सीढ़ियों में गिरे हुए थे। तो उससे पता चला कि वो मखलूक जो थी उठाकर ले आई और वहां पर वो चबाती रही। रात भर हड्डियां चबाने की आवाज आ रही थी। बस उस दिन से फिर हम लोगों ने सूरह बकरा लगानी शुरू कर दी। पहले दिन सूरह बकरा लगाई तो हमारे घर में जैसे शाम के बाद बहुत ज्यादा उल्लू के बोलने की आवाज आई। उल्लू इतना शोर मचा रहा था। दूसरे दिन सूरह बकरा लगाई तो हम लोगों के घर से जैसे बिल्ली के बोलने की आवाज आई। पूरी रात वो बिल्ली शोर मचाती रही, बिल्ली बोलती रही। तीसरे दिन लगाई तो घर के बाहर बहुत ज्यादा कुत्ते जमा हो गए। वो कुत्ते इतना शोर मचा रहे थे, भौंक रहे थे। चौथे दिन लगाई तो आधी रात को हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई। हम लोगों ने किसी चीज पर भी ध्यान नहीं दिया। पांचवें दिन ऐसा लगा कि फिर दस्तक हुई, यानी अगले जो 4-5 दिन थे वो दस्तक ही होती रही। हमने दरवाजा नहीं खोला, ना पूछा। 7 दिन गुजर गए। उसके बाद वो जो घर में बहुत ज्यादा मुतवातर मामलात हो रहे थे वो थम गए। बार बार जैसे उस औरत की आवाजें आना, उसकी परछाई बैठी नजर आने लगी थी। दरख्त के आसपास औरत बैठी नजर आती थी। अब्बू के पास जो खड़ी नजर आने लगी थी वो सब कम हो गया। 11वें दिन हमें घर का पता चला। इन्हीं 7 दिनों में अल्लाह का शुक्र अब्बू का बुखार भी उतर गया सूरह बकरा की तिलावत के बाद। एक घर का पता चला, वो घर मलीर में था। हम लोगों ने देखे बिना ही फाइनल कर दिया। बस उस आदमी ने कहा वो खाली है। अब्बू ने कहा हमने लेना है, वो साफ है, गंदा है, वो जैसा भी है, वो महंगा है, रेंट पर है, जो भी है, हमें वो चाहिए। उसने कहा कि आप एक दफा देख तो लें। अब्बू ने कहा कि भाई हमने देखना भी नहीं है, हमें घर चाहिए, आप फाइनल कर दो। उसने फाइनल किया। हम लोगों ने तकरीबन 1.5 दिन के अंदर हमने सारा सामान उठा लिया। बस वो जो पैकिंग करने के कुछ टाइम लगा, हालांकि हम लोगों ने साथ साथ सारा सामान पैक कर लिया था। उठाने में, ले जाने में 1 से आधा दिन हमें लगा। जब हम लोग उस घर से जा रहे थे, वो जो पुरानी चारपाई हमने गैलरी में रखी थी, हमें एक आमिल ने कहा था वो उठानी नहीं है आपने। अगर आपने उठाई तो उस मखलूक का बसेरा या असर उस पर भी हो सकता है, क्योंकि वो उसकी जगह है। वो जो वहां पर है वो उसी का है। वहां पर आपने वो कुर्सी भी देखी, वो डिब्बा भी देखा, तो इसका मतलब है वो जो चीज वहां पर है वो उसी की है। चारपाई हम लोगों ने नहीं ली। घर छोड़ दिया, घर बंद कर दिया। मोहल्ले वालों को भी बताया कि भाई इस घर में रहने वाले हालात नहीं है, यहाँ पर बहुत सख्त जिन्नात है। और तो सामने जाहिर होती है, नजर आती है वो मखलूक जो है। उस नए घर में चले गए। उस घर में जाने के बाद भी कुछ असरात थे हम लोगों पर, यानी हमें उस घर में भी डर लगता था, खौफ आता था। ऐसे लगता था जैसे कोई कमरों में झांक रहा है, जबकि उस घर में ऐसे मामलात नहीं थे। वो घर अभी कुछ दिन पहले ही खाली हुआ था और उसमें जो फैमिली रहती थी उन लोगों ने अपना घर ले लिया था, इसलिए वो खाली करके गए थे। फिर हम लोगों ने एक साहिब इल्म से रब्ता किया कि हम लोग तो उस घर से वापस आ गए, लेकिन अभी भी हमारी हालत वैसी, हमें डर लगता है। हमें ऐसे लगता है जैसे रात को कमरों में कोई झांक रहा है, कोई परछाइयां नजर आती हैं। तो उनका ये कहना था कि जिस जगह से तुम लोग निकल कर आए हो, तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी, अल्लाह का खास करम था जो निकल आए हो, वरना वो जिन्नात तो अगर किसी को कैद कर ले तो निकलने नहीं देते। वो चुड़ैल आफत जो थी उसने इस हद तक आप लोगों को कैद कर लिया था कि वो आपको वहां से निकलने ही ना देती। ये रब की रहमत हुई है। तो कुछ अर्सा ये चीजें डराती हैं, तंग करती हैं, लेकिन वो पीछे अब उस जगह पर बसेरा नहीं कर सकती। फिर अल्लाह का शुक्र हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता
वो परछाइयाँ वो भी नजर आना बंद हो गई। अक्सर मुझे ख्वाब आता था उस घर का, उस कमरे में जहाँ पर मैं सोता था वहां पर भी वो मखलूक नजर आती थी, और गैलरी में जैसे उसी चारपाई पर वो लेटी होती है, और वो इतनी डरावनी थी, वो इतनी खौफनाक थी। उसका चेहरा हकीकत में तो शायद मैंने नहीं देखा, उसी वक्त देखा था जब मैं बीमार था। उस वक्त भी इतना खास मुझे वो याद नहीं थे नक्श, जितना डरावना और क्लियर चेहरा मुझे ख्वाब में नजर आता था। इतना हम लोगों ने उस घर में टफ टाइम देखा, इतना हम लोगों ने उस घर में मुश्किल टाइम देखा। वो इतनी डरावनी मखलूक थी, उसका असर बहुत ज्यादा था उस घर पे। पता नहीं उस आदमी ने कैसे उस औरत को बर्दाश्त किया, उसने वहां पर अमलियात की, हालांकि उसे वो घर छोड़ देना चाहिए था। अगर वो वहां पर अमलियात ना करता तो शायद वो उसे जान से ना मारती। तो ये हमारी एक कहानी थी महमूदाबाद के इस घर की, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया दानियाल आपका। जैसे हमेशा इन कहानियों में मैंने आपको मैसेज दिया है कि कभी भी खुद से कोई अमलियात नहीं करने चाहिए। अगर आपको पता है कि एक जगह सेफज़दा है, एक जगह पर जिन्नात है, मखलूकात है, आपके पास कोई इज़्ज़त नहीं है उनको हटाने का। आप उस तरह से अमलियात नहीं जानते, ना चिले किए हुए। जो लोग जिन्नात को कैद करते हैं, जो लोग जिन्नात को निकाल सकते हैं, जो लोग जिन्नात को देख सकते हैं, उन्होंने चिले किए होते हैं, उनके पास अमलियात होते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई ऐसा हाथ होता है जो उनसे ये चीज़ें करवाता है, या कोई ऐसा सिलसिला उनका होता है, तब तो वो कर लेते हैं। लेकिन देखा दिखाई, सुने सुनाई अगर आप ये काम करते हैं तो ये चीज़ें आपको लाजमन नुकसान देती हैं। कभी भी ऐसे कामों में नहीं पड़ना चाहिए। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, अपनी ज़िंदगी को हमेशा ऐसे ही रखें, कीमती समझें कि जब आपको किसी जगह पर जिन्नात का ज़रा सा भी मामला लगे तो जगह को छोड़ देना चाहिए। कोई भी घर खाली हो, पुरसरार हो, पुराना हो, गंदी स्मेल आती हो, मिट्टी हो, उस घर के दो दीवार से पता चल जाता है कि यहाँ पर आसेब हो सकता है। तो कभी भी ऐसे घर लेने से पहले जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, छानबीन करनी चाहिए। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushirmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। ऐसे लोग जो चैनल को विजिट करते हैं, स्टोरी सुनते हैं, लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर मेरे बहुत से न्यू यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स ऐड हो रहे हैं, बहुत से न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। इसी तरह से मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, मेरी स्टोरीज़ को अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, आज भी बाहर बहुत शदीद धुंध है, सर्दी है। अपना बहुत ख्याल रखें, बड़ों का, बुजुर्गों का, बच्चों का, सबका ख्याल रखें, अपना खुद का भी ख्याल रखें, और बिना ज़रूरत के घरों से बाहर ना निकलें। अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, और अपने आसपास के लोगों का भी। जब भी दुआ मांगते हैं अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं भी आपको हमेशा अपनी दुआ में याद रखती हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।